اگر تمہارا اللہ پہ یقین ہے، زندگی کی تاریکیوں میں، ظلمتوں میں، مایوسیوں میں تم نے اللہ کے یقین کو تھامے رکھا ہوا، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی سچی محبت ہے، کیونکہ مجھے اس پہ یقین ہوگا، اس پہ اعتماد اور بھروسہ ہوگا جس کے لیے میرے دل کے اندر انسیت اور اپنائیت ہوگی۔ کبھی کسی نے دشمنوں میں بھی بھروسے کیے؟ تو اگر تمہارا اپنے رب پہ یقین نہیں ہے، اپنے رب پہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو کہ تمہارے دل میں اس ہستی کے لیے محبت ہی کوئی نہیں، اور تم نے اس ہستی کی شان کو ابھی تک پہچانا ہی کوئی نہیں ہے، تمہیں ابھی اس کی رحمت کا ادراک ہی نہیں ہوا، تم نے جانا ہی نہیں کہ وہ کتنا رحیم و کریم ہے۔ اور سن لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا اللہ پہ یقین ہو، تم چاہتے ہو کہ زندگی کی تاریک راتوں میں یہ سہارا بنے تمہارے لیے اللہ کا یقین، تو سن لو کہ اللہ پہ یقین مکمل ہوتا ہے 3 مراحل سے، 3 لیول مکمل ہوں گے تو اللہ پہ یقین مکمل ہوگا۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا مرحلہ، میں اور آپ یہ عقیدہ بنائیں، یہ عزم، یہ ارادہ، یہ نظریہ بنائیں کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کے سچی بات اور کسی کی نہیں ہو سکتی۔ یہ تم عقیدہ بناؤ کہ میرے لیے میرے رب نے جو فیصلہ کر دیا، چاہے ظاہری اعتبار سے وہ پازیٹیو کی طرف جا رہا ہے یا نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہا ہے، کچھ بھی ہو، میرے رب نے جو میرے لیے فیصلہ کر دیا وہی عین حق ہے، وہی عین حکمت ہے، اور میرا رب قادر مطلق ہے، اس ہستی سے بڑھ کے میرے لیے محفوظ پناہ گاہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یہ عقیدہ بناؤ، یہ پہلا مرحلہ ہے یقین کو مکمل کرنے کا۔ جب تم نے عقیدہ بنا لیا، جب تم نے یہ نظریہ بنا لیا، تو پھر دوسری چیز ہے سکون الفہم مع ثبات الحکم۔ اس عقیدے پہ اطمینان کر لو، اس عقیدے پہ سکون کر لو۔ ظاہری اعتبار سے تمہیں بڑی ماریں پڑ رہی ہوں، ظاہری اعتبار سے تمہیں بڑی شکستیں ہو رہی ہوں، چاہے ظاہری اعتبار سے تمہاری جیبیں خالی ہوں، لیکن تمہارا اندر سکون سے بیٹھا ہوا ہو، تمہارا دل چین اور سکون پہ ہو، تمہیں اچھلنے کی، تڑپنے کی، کودنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سکون اور اطمینان اپنے دل میں بٹھا لو، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہی میری زندگی کی اصل روح ہے، اور میری زندگی میں صحیح اور حقیقی روشنیاں اور رونقیں آئیں گی تو فرمان الہی اور فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آئیں گی۔ جب تم نے یہ عقیدہ بھی بنا لیا اور تم نے یہ سکون اور اطمینان بھی پا لیا، تو پھر تیسری اور آخری چیز آتی ہے، یقین کا ایکسٹریم لیول آتا ہے، یقین کا آخری درجہ جس پہ تم پہنچتے ہو وہ یہ ملتا ہے تمہیں کہ تمہارے اندر سے سیٹسفیکشن پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، اندر سے سینہ ٹھنڈک محسوس کرتا ہے، اندر سے انسان اطمینان اور سکون محسوس کرتا ہے، اس کو قرۃ عین نصیب ہوتی ہے، اور چاہے اس کے ہاتھ بھی خالی ہوں، اس کی جیبیں بھی خالی ہوں، لیکن چل مار رہا ہوتا ہے، انجوائے کر رہا ہوتا ہے لائف کو، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ یہ 3 مراحل ملیں گے تو تمہارا یقین مکمل ہوگا، اور اسی یقین کی بنیاد پہ کسی کہنے والے نے کیا خوب بات کہی تھی، اس نے کہا رأیت الجنت والنار حقیقتاً، اس نے کہا میں نے جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، حقیقت میں دیکھا ہے۔ قیل لہ کیف، پوچھنے والے نے سوال کیا کیسے، ہاؤ از پاسبل کہ تم نے جنت اور جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا
رأیتها بعینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنت اور جہنم کو حقیقت میں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ وَرُؤْيَتِي لَهُمَا بِعَيْنَيْهِ أَوْسَقُ عِنْدِي مِنْ رُؤْيَتِي لَهُمَا بِعَيْنَيَّ. میں اگر جنت اور جہنم کو، نقطہ نوٹ کیجئے گا، میں اگر جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لیتا تو مجھے اتنا یقین نہ آتا جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ مجھے یقین آیا ہے. یہ ہے یقین کی انتہا، یہ ہے یقین کا ایکسٹریم لیول. اور اس نے کہا فَإِنَّ بَصَرِي قَدْ يُخْطِئُ بِخِلَافِ بَصَرِهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میری آنکھیں تو دھوکہ کھا سکتی ہیں، میری آنکھیں تو غلط بیانی کر سکتی ہیں، میں کسی غلط فہمی اور مس انڈرسٹینڈنگ کا شکار ہو سکتا ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ ہے یقین کا ایکسٹریم لیول.